نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن أصام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑے گا، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وإن صام، تو وہ اس روزے کی بجائے اگر اپنی پوری عمر بھر بھی روزے رکھے گا تو جو چیز اس سے فوت ہو چکی ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت یا کوئی مرد جن پر روزہ فرض ہے، اگر وہ بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ اگر وہ بغیر کسی بیماری کے، یا عورتوں کا جو شرعی عذر ہوتا ہے، بغیر اس شرعی عذر کے عورتیں اگر روزہ چھوڑے، یا بغیر کسی بیماری کے کہ ہم سے رکھا نہیں جاتا، ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم گرمی کی وجہ سے رکھ نہیں سکتے، یا ہمارا کام بہت زیادہ ہے، روٹین کی وجہ سے ہم رکھ نہیں سکتے، تو مطلب یہ کہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کو کوئی ان کی عورت کو شرعی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا وبال بنا کے کہ مجھے ویکنیس ہو جاتی ہے، یا میں پھر میں گرمی بہت زیادہ ہے، یا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا میرا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں تو مجھ سے وہ کام نہیں ہوتے، تو اگر ان چھوٹی چھوٹی بلا وجہ باتوں کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑے گا، تو اگر وہ یہ کہے کہ میں اس روزے کی بجائے رمضان المبارک گزر جانے کے بعد، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں روزے چھوڑ لیتے ہیں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تب روزے کی قضا پوری کر لیتے ہیں، کہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، آرام سے دن گزر جاتا ہے، تو ایسے نہیں روزے کا ثواب ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ پوری عمر بھی روزے رکھتا رہے نا، کہ اگر وہ ایک روزہ، اس نے رمضان المبارک کے ایک روزہ چھوڑا ہے، اور اگر وہ پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے نا، تو جو وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا جو ثواب تھا نا، ایک روزے کی جو برکت تھی، جو رحمت تھی، جو اس روزے کی بھوک پیاس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر تھی، وہ اگر پوری عمر بھی روزہ رکھتا رہے نا، تو وہ قدر، وہ بھوک پیاس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوگی جو رمضان المبارک کے روزوں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عام طور پر جو عورتیں ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، کہ ہمارے گھر بچے ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے، بچوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، یا کام بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اکثر جو ہوتی ہے نا اسٹیچنگ کرنے والی وومین، جو ان کی سلائی کرتی ہیں، ان میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ پورے روزے نہیں رکھتی۔ بات تو ایسی ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتی، سارا دن بس صبح سے شام تک بیٹھ کے سلائی کہ بس ہمارے جو پیسے بن جائیں اور روزوں کی خیر ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک اپنا کوئی پیسے بنانے والا یا سلائی کرنے والا سیزن نہیں ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا بندے کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو کہ اجر مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں عطا کروں گا بندے کو۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم جو روزے چھوڑتے ہیں بلا وجہ، بلا عذر۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ جتنے بھی بیمار ہوں، جتنی بھی مسئلہ ہو، جہاں مرضی آپ نے جانا ہو، چاہے آپ نے دھوپ میں جانا ہو، جو کچھ مرضی، آپ روزہ نہ ترک کریں، اللہ کا نام لے کے آپ روزہ رکھ لیں، باقی اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور
روزہ کن حالتوں میں چھوڑا جاتا ہے؟ روزہ صرف اور صرف جن حالتوں میں چھوڑا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان ہے بہت زیادہ بوڑھا ہے اور بیمار بھی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، اور آگے یعنی کہ اگلے سالوں میں امید بھی نہ ہو کہ وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھ پائے گا، کہ بیماری اس کی کچھ ایسی ہے، تو اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر کوئی سفر پہ جانا ہے، وہ یہ سفر نہیں کہ 1-2 گھنٹے کے سفر کے جانا ہو تو روزہ چھوڑ دے، اور اگر زیادہ لمبا سفر کرنا ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس بنا پر کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا بھی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بار بار کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں، ہم نے اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا، ہم نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تہجدیں پڑھنی ہے، قرآن پاک مکمل کرنے ہیں۔ تو جو بہنیں صرف یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر روزہ چھوڑتی ہیں، یا جو میرے پیارے بھائی ان چھوٹی چھوٹی وجوہات پر روزہ چھوڑتے ہیں، تو وہ پلیز آج سے اپنے یہ لاپرواہی بند کر دیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کریں، لازمی رکھا کرے، پھر باقی پورے کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لے کے رکھ لیں، اور باقی سارا دن گزارنے والا دن تو گزر جانا ہے، 1 ماہ ہے، پتہ بھی نہیں لگنا 1 ماہ کا کیسے گزرنا ہے، لیکن بعد میں ساری عمر پچھتاوا کرنے کے بجائے کہ ہاں میں وہ روزہ رکھ ہی لیتا، نہ چھوڑتا، میں نے کیوں چھوڑا، وہ انسان تھوڑی سی تکلیف سہ لے، ٹھیک ہے، تکلیف نہیں سہیں گے، تکلیف